اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ ہم یہاں 40 سال سے زیادہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دور دراز سے بسوں کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے نہایت تکلیف اٹھا کر سب لوگ تشریف لاتے ہیں۔ دراصل آپ کی یہ مہمان نوازی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات کے اور ان ملفوظات کے اور اس طرز فکر کے جس کو روحانیت کہتے ہیں، آپ کو دعوت ہے، اور آپ بلا شبہ ہم سب کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہیں، اور ہمیں اللہ نے آپ حضرات کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بلا شبہ سفر کی صعوبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ گھر سے بے گھر ہو کر زمین پر سونا اور دوسری جو سہولتیں گھر کی ہیں ان کا حصول بھی نہ ہونا، یہ بھی ایک جہاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت کا اظہار ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ اتنی سردی میں، گرمی میں تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اب دیکھیے فینا مطلب کا مطلب ہے مجھ میں، فی ماں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے میرے لیے۔ فینا کا ترجمہ حضور قلندر بابا فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنے وقت کا ایثار کرتے ہیں، اور رات کو، دن کو، سردی میں، گرمی میں وضو کر کے، سردی برداشت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ میں نے اپنے یہاں بڑے مچھر ہے میں نے لنہدینہم سبلنا، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ضرور ہدایت عطا کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، لازماً ہدایت دوں گا، سبلنا، اپنے راستوں کی۔ اب اس میں ایک لفظ جو فینا میرے لیے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حضور قلندر بابا اس کا ترجمہ کرتے ہیں فینا، مجھ میں، کہ میرے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو، صرف
میں مقصد زندگی ہوں. پھر میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ہدایت کے راستے کھولوں گا. اب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سردی کے زمانہ ہے، دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں. مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے، اس ہدایت کو 3 دفعہ دہرایا گیا ہے کہ جو حضرات و خواتین تشریف لائیں ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ آپ صاحبان کو روحانیت کے بارے میں کیا ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی یا آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر عام اجازت ہے کہ روحانیت ماورائی مخلوق، ماورائی دنیا، غیب و شہود کے بارے میں مجھ عاجز بندے سے سوال کر سکتے ہیں. میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ اس کا حل، جواب اور آپ کو مشورہ پیش کروں گا. یہ میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے، یہ مجھے جو بھی طریقہ کار ہے مرشد کا، روحانیت کا، اس کے ذریعے مجھے یہ 3 دفعہ پیغام ملا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات بھی آتے ہیں. ان سب کو دعوت عام دی جائے کہ روحانیت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و تعلیمات کے سلسلے میں جو بھی سوال ایسا ہو جس سے خدا نخواستہ شک پیدا ہو یا شیطانی وسوسہ در آئے، تو آپ حضرات کھلے دل سے وہ سوال کر سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اپنے مرشد کریم حضور قمر بابا اولیاء کے تصرف سے میں انشاءاللہ جتنا کچھ مجھے میرے مرشد نے سکھایا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو جواب پیش کروں گا. آپ لوگ کیا جو کچھ میں نے کہا سمجھ گئے؟ جو کچھ میں نے کہا آپ لوگ سمجھ گئے؟ بھائی بتاؤ، نہیں سمجھ گئے تو کہہ دو ہم نہیں سمجھے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ لوگ، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ سمجھ گئے؟ بابا جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اور انسان کی مقداریں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ جی دوبارہ کہیے. کیا آدمی اور انسان کی مقداریں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں 3 کیٹیگری بیان فرمائی ہیں، بلکہ 4: فرشتے، جنات، حیوانات اور آدمی. دیکھنا یہ ہے کہ آدمی میں، کتے بلی میں، حیوانات میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں
کیا ایسی کوئی بات مشترک نہیں ہے جو آدمی میں ہے؟ کھل کے سوال کر سکتے ہیں. سوال میں اگر سمجھ گیا تو میں سوال کی وضاحت بھی کروں گا اور پھر جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے توفیق کے ساتھ. چونکہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اس لیے میں نے آج یہ موضوع منتخب کیا ہے. ہاں جی. میرا سوال ہے آپ سے کہ کیوں دنیا کی کشش ہم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیوں ہم دنیا کی طرف بہت آسانی سے بڑھتے چلے کے لیے کوئی بھی برا کام کرنا زیادہ آسان ہے نیک کام کرنے سے؟ کیوں نیک کام کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیشہ میری بات میں آپ سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا میں. دیکھیے، دو کام ہیں دنیا میں، اچھائی اور برائی. لیکن ہر اچھائی اور برائی کے دو رخ ہیں. ایک اچھائی کا رخ یہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام خوش ہوتے ہیں اور ان کے پیغام پر عمل ہوتا ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ ان سب کے مزاج کے خلاف ہے بات اور شیطان خوش ہوتا ہے. اب اس میں ایک آپ کا ہمدرد ہے، محبت کرنے والا ہے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور ایک دوسری ہستی جو ہے وہ آپ کو پریشان کرنے والی ہے، راستہ خراب کرنے والی ہے. تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ ایک راستہ ہے اس میں حشرات الارض ہے، سانپ بچھو کھجورے نالے پانی، اور ایک راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، دونوں طرف سڑک کے درخت لگے ہوئے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں. ان دونوں راستوں میں سے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ سب بتائیں، کوئی کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ گناہ اور ثواب کیا ہے. گناہ اور ثواب کے عمل میں کوئی فرق ہے؟ ایک آدمی محنت مزدور کر کے آٹا گھر میں خرید کے روٹی پکا کے کھاتا ہے، دوسرا آدمی روٹی چوری کر کے کھاتا ہے. کھانا، پیٹ بھرنا وہ ایک ہے. چوری کی روٹی سے بھی بھرتا ہے اور محنت مزدوری کر کے جو آٹا خریدا جاتا ہے اس سے بھی پیٹ بھرتا ہے. تو ایک کام کا رخ شیطان کی طرف ہے اور ایک کام کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق ہے. اب ہم کون سا کام اختیار کریں گے کہ کرنا چاہیے؟ جی کون خاتون بولی تھی؟ بھائی جو بولا تھا وہ بتاؤ نا. محنت والا. کیا چیز؟ محنت والا، آٹا خریدنے والا، گوند کے پکانے والا. ہاں ٹھیک ہے. پھر تو آٹا گوند کے تو چوری کے آٹا بھی گوند کے ہی روٹی پکتی ہے. چکی سے پیس کے آٹا پیسیں گے اس کو گوندنے سے بھی روٹی بنتی ہے. ایک آدمی نے چوری کر کے روٹی کھائی،
ایک آدمی نے محنت مزدوری کر کے روٹی کھائی، ان دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں. جس نے محنت کر کے کھائی ہے اس کے پاس سکون ہوگا، اور جس نے چوری کر کے کھائی ہے اس کے پاس سکون نہیں ہوگا. تو آپ کو، مجھے یا سب کو، کون ایسا آدمی ہے جو ہمت سے کھڑا ہو کر یہ کہے مجھے غم چاہیے، مجھے پریشانی چاہیے، مجھے الجھن چاہیے، مجھے بیماریاں چاہیے؟ لیکن ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کے بتا دے. جی اور کوئی سب سوال کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی بھی عمل ہو اس کے دو رخ متعین کیے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. تخلیق میں جتنی بھی مخلوق ہے، زوجین مانے دو جوڑے، دو رخ. تو ایک رخ آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے. وہ بھی رکوع سجود کرتا ہے، وہ بھی رکوع سجود کرتا ہے. انصاف کیا کہتا ہے؟ اجر کس کو ملنا چاہیے؟ بھائی ایک آدمی اللہ اکبر اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قوما کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، نیک آدمی ہوں، اور اس نیکی کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، نتیجے میں اس کو نقصان ہوتا ہے. ایک آدمی خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کا اجر ثواب ہے اور اس کا اجر عذاب ہے. اور کوئی صاحب کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہو؟ السلام علیکم جی. میرا نام عابد نذیر عظیمی ہے جی، راولپنڈی اسلام آباد مراقبہ حال سے تعلق ہے. اب حضور میرا سوال تھا کہ علم الاسماء کا حامل انسان غلطی کیوں کرتا ہے جی؟ اس پہ حقیقت روشن ہے تو پھر اس نے وہ اپنے سے کم عمل جو مخلوق ہے اس کے بسوسے میں یا اس کے داؤ میں کیسے آ گیا کہ اس نے غلطی کر دی؟ دیکھیے اب اس میں فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، سب جانتے ہیں فرشتے معصوم مخلوق ہے. اولیاء اللہ سے غلطی ہوتی ہے لیکن ان کا ضمیر اتنا روشن ہوتا ہے کہ انہیں روک دیتا ہے. اگر وہ رکتے نہیں بعد میں روک کے دھو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے پڑے، اگر میں نے چوری کر لی تو کیا فرق پڑا؟ سوال یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو چوری کا جواز ڈھونڈ رہا ہے، اس کے گھر میں اگر چوری ہو جائے تو وہ کیا کہے گا؟ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں جی. نہیں جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو رخ متعین ہیں، ایک رخ تابع داری کا ہے اور ایک رخ نافرمانی کا ہے. نافرمانی کا رخ شیطانی طرز فکر ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یعنی 1,24,000 پیغمبروں نے جو طریقہ کار بتایا ان طریقہ کار پر عمل کر کے کام کرتا ہے. ان دونوں گروہ میں آپ کس گروہ کو اچھا یا برا کہیں گے؟ رحمانی طرز فکر والے کو اچھا کہیں گے جی. جی رحمانی طرز فکر والے کو اچھا کہیں گے جی. اس کو پسند کیا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ اسے نماز پڑھنا ضروری ہے
ٹھیک ہے, چھوڑ ہی نہیں سکتے. کھڑے ہو کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھو, لیٹ کے پڑھو, اشاروں سے پڑھو. اور اگر نہیں پڑھ سکتے, بے ہوش ہو گئے, جو کوئی اور وجہ ہو گئی, تو جب اچھے ہو جاؤ پھر قضا پڑھو. یہ اللہ کا فرمان ہے. شیطان کا کیا اس سلسلے میں شیطان کا کیا پروگرام ہے؟ کیا پروگرام ہے شیطان کا؟ شیطان ظاہر ہے روکے گا, کسی نہ کسی طریقے سے بھٹکائے گا جی. یعنی یہ کام جو اللہ نے تمہارے ثبوت کیا ہے, یہ کام نہیں کرنا, میرے کہنے پر چلو. جی تو ایک آدمی ملک کا غدار ہے اور ایک آدمی ملک کا وفادار ہے. جی تو اگر کوئی آدمی غدار کو اپنے گھر میں پناہ دے گا, کیا وہ مجرم نہیں ہوگا؟ دونوں ایک جیسے ہوں گے جی. اور اگر وہ آدمی وفادار رہے, اس کا کہنا نہ مانے, پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ انعام کا حقدار ہے جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا. کب کہا اللہ نے نماز نہ پڑھو؟ میں نہیں کہا جی. کب کہا اللہ نے کہ بھائی شیطان کی پیروی کرو؟ نہیں کہا. اب آدمی کے اندر سوچ کا, فکر کرنے کا, فیصلہ کرنے کا جو اختیار دیا ہے, اس اختیار کو استعمال کرنا آپ کا حق ہے. اگر وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں, نیکی ہے, جنت کی بشارت ہے. اگر وہ شیطان کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے تو برائی ہے اور دوزخ کی بشارت ہے. شکریہ جی, بہت بہت. السلام علیکم ابا جان, میں شازیہ کمل عظیمی بات کر رہی ہوں. ابا جان, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اسپیچ کے سٹارٹ میں یہ کہا ہے کہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے. کیا؟ تو آپ کو ہدایت دی گئی ہے, 3 دفعہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ یہ روحانیت کے کنسیپٹس کلیئر کروائیں. تو یہ آپ کو ہدایت کس نے دی ہے؟ یعنی اللہ نہیں, اللہ خود کہتا ہے میں نے ہدایت دی. اوکے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. آدمی جب دیکھتا ہے تو اللہ کی ہدایت سے دیکھتا ہے. جی جی. اللہ نے ہدایت دی, اور اللہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ شیطان مردود ہے, ملعون ہے, باغی ہے. جی جی. اس کے اوپر ہم نے جتنی بھی نعمتیں نازل کی, اس نے سب کا کفران کیا ہے. جی جی. میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, تو آگ تو جلاتی ہے. مٹی سے تو پھول کھلتے ہیں, کھانے کی چیزیں وہ آپ کو ملتی ہیں. اگر مٹی نہ ہو, چینی کا آپ کھا سکتے ہیں. اگر مٹی نہ ہو, یہ سبزیاں, گوشت, پلاؤ آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب آگ بھی بنائی ہے, تو آگ میں آپ گندم بوئے, جو کچھ حاصل ہوگا وہ سب کو پتہ ہے. تو ابا جان, یہ شیطان بھی تو اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا ہے اگر ہم دیکھیں. شیطان ٹھیک ہے, ایک چور بھی اپنی ڈیوٹی کرتا ہے, اسے کیوں سزا دیتے ہیں آپ؟ ایک ڈیوٹی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. ڈاکو بھی وہ قتل کر دیتا ہے, اس کو پھانسی کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں پھانسی؟ تاکہ وہ برائی نہ پھیلے. تو پھر, اور اس کو پتہ ہے اگر میں پکڑا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا, صحیح. لیکن پھر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو جہاں سے بھی انسپائریشن مل رہی ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اگر وہ پیغمبروں کی تعلیمات کا انسپائریشن قبول کرے
تو وہ کام کرے گا جو اللہ، اللہ کا رسول اور تمام پیغمبران کرام علیہم السلام نے پسند کیے اور ان کی ہدایت دی ہے۔ ٹھیک، بس ایک اور چھوٹا سا سوال ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ ابا جان، جس طرح ایک بچہ مدر کے اندر 9 مہینے گزارتا ہے اور وہ پانی کے اندر گزارتا ہے، تو ان ساری اسٹیجز کو ہم کس طرح اسپریچولیٹی یا روحانیت کے حساب سے ایکسپلین کریں گے؟ جیسے بچہ ماں کے اندر ایک میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ ایک ماں کا تو مقام اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ماں کی محبت کا مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کا ماں 70 گنا میں ایک حصہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا، وہ سنتا ہے خبیث ہے، الو کا پٹھا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی لے گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اختلفی کی۔ اگر کسی دوسرے آدمی کی یہاں چوری ہوتی تو آپ کو ایک خبر کی حیثیت لگتی ہے اس کی، وہ اندر تکلیف نہیں ہوتی جو اپنے گھر میں چوری ہوتی ہے، یا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ جب گھر میں لازمی سی بات ہے، اگر گھر میں اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم بے تحاشا رو رہے ہوتے ہیں، اسے مس کرتے ہیں، اسے کبھی بھول نہیں پاتے۔ لیکن اگر کسی پڑوس میں یا پھر ہم دلاسا تو دینے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا غم ہم اس طرح سے نہیں فیل کر سکتے جیسے کہ خود ان کا ہوتا ہے، یا جب ہم پہ بیتتی ہے جیسے ہم فیل بیٹا یہ تو میری بات کی تائید کر رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جی اور کوئی صاحب؟ السلام علیکم ابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آدمی اور کتے میں کیا فرق ہے؟ کوشش کریں۔ کتے کو بھوک لگتی ہے، ہاں جی، کھانا کھاتا ہے۔ ہاں جی، کتے کو پخانا پیشاب ہوتا ہے، ہاں جی، آدمی کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، کتا سوتا ہے، جاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتے کو اگر پڑھایا جائے وہ پڑھ لیتا ہے، نو، پڑھ لیتا ہے۔ اچھا سیکھ گئے، کتے کو سکھاتے ہیں بھائی، اچھا، اگر آدمی کو نہ سکھایا جائے آدمی بھی نہیں سیکھتا۔ ہاں جی، کیا فرق ہے؟ کتا سوتا ہے، جاگتا ہے، کتا پیدا ہوتا ہے ہماری طرح، کتا ہماری طرح جوان ہوتا ہے، کتا ہماری طرح مرتا ہے، تو ہم میں اور کتے میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آدمی اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی کی ایک کیٹیگری الگ ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ جی، انسان کی جو کیٹیگری ہے وہ فرشتوں میں بھی نہیں ملتی۔ تو آدمی کی فضیلت آدمی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آدمی کی فضیلت انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ اللہ کے سارے پیغمبر جو اللہ نے بھیجے، جو کچھ انہوں نے زندگی گزاری وہی ہم گزارے، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تجارت کریں، اس میں بلیک مارکیٹنگ نہ کریں، لو بالکل صحیح ہے جی۔ السلام علیکم حضور، میرا نام عائشہ قیوم ہے۔ میں یہ سوال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ روحانیت کی 23 کلاسیں ہیں، جی تو پہلی، دوسری اور تیسری کلاس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بھائی میں تو بہت دفعہ آپ سب کر چکا ہوں
کہ روحانیت کی 23 کلاسیں، وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، پورا علم حاصل کرنا. پہلی کلاس جو ہے ذہنی یکسوئی حاصل کرنا ہے، اور یعنی ادھر کے ادھر کے خیالات نہ ہیں. جو نماز میں ہم ایک رکعت بھی پوری نہیں کر سکتے، یہ خیال وہ خیال وہ خیال یہ خیال، ساری نماز بھی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم السلام، یاد کریں بھائی ہم نے پڑھا کیا، وہ بھی نہیں یاد رہتا. اگر آپ اسکول کا سبق اس طرح پڑھیں، کتنی دفعہ پاس ہوں گی، کتنی دفعہ فیل ہوں گی؟ حضور پاس نہیں ہوں گے. پھر نماز میں کیسے پاس ہو جائیں گے بھائی؟ حضور نہیں ہو سکتے. بس ختم. مطلب یہ کہ آدمی کی زندگی کے دو رخ ہیں، دو رخ. ایک رخ یہ ہے کہ آدمی ذہنی یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کرے، یعنی جو کام کر رہا ہے اس کا مقصد، نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، اب نماز پڑھتے ہوئے اس کا مقصد اللہ کے دیدار کے علاوہ کچھ نہ ہو. اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، اور جو نا وہ گھر بنا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. تو طرز جو فکر ہے، یہ طرز فکر شیطانی ہوئی یا رحمانی ہوئی؟ شیطانی طرز فکر ہے سر. اب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے خیال نہیں آتا، ایک اس پورے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی خیال آئے گا وہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ وہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ وہ خیال کو ہم اصل میں اللہ بڑا ہے اور ہم اس خیال کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ جب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حساب کرتے ہیں، ڈرافٹنگ کرتے ہیں، اس وقت آپ کے خیال کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے کہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی، اسی لیے کہ وہ آپ کو ملازمت سے نکال دیں گے، خدا کا خاصہ آدمی بھوکا مر جائے گا. بھوکا مرنے کا آپ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جائے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آپ کو غذا ملتی ہے نہیں ملتی؟ اگر غذا میں کمی بیشی ہو جائے تو بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں. ارے بھائی ہوتے نہیں ہوتے؟ جی حضور جی ہوتے ہیں. اور اگر غذا صحیح ملے بچے صحت مند ہوتے ہیں. اس کے بعد دودھ کا مرحلہ آتا ہے، 2.25 سال دودھ پلایا جاتا ہے. تو یہ 3 سال جو بچہ کو کھانا ملتا ہے وہ ماں سے ڈائریکٹ ملتا ہے، یہ زمین میں سے کچھ کھود کھاد کے اس کو سکھاتے ہیں؟ ڈائریکٹ ملتا ہے. اگر 3 سال تک بچے کو غذا نہ ملے دودھ کی شکل میں، وہ کبھی جوان ہوگا؟ نہیں حضور. کبھی شادی کرے گا؟ نہیں. تو اب جب 3 سال جو آپ کی بیس ہے، بنیاد ہے، اس میں آپ کو رزق ملا. اب جب آپ 20 سال کے ہو گئے، چونکہ آپ نے 4 لفظ پڑھ لیے، تو آپ حساب کتاب کریں گے بھی، پڑھیں گے نہیں تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. کتنا پانی پیتے ہیں کوئی آدمی حساب کر سکتا؟ کتنی ہوا آپ کو چاہیے، کتنی آکسیجن آپ کو چاہیے، کتنا آپ کو فروٹ چاہیے، سبزی چاہیے، گوشت چاہیے.
آپ کیا گھر میں بکریاں پالتے ہیں؟ ہر گھر والے جو ہے لوکیاں بو رہا ہے. دودھ چاہیے. اللہ نے دودھ کے جانور پیدا کر دیے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے کھانے سے آپ صحت مند نہیں ہوتے، آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ جوان نہیں ہوتے، اور آپ جوان ہونے کے بعد نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، تھکتے ہیں، 12 گھنٹے کام کر کے آگے ایسے سوتے ہیں جیسے کسی کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب 3 سال بلکہ 12 سال تک آپ کو اللہ نے بغیر مشقت کی روٹی دی، اب کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ 12 سال آپ کو پانی دے کے ایک تناور درخت بنایا، اب جب اس پہ پھل لگیں گے تو اس کی جڑیں گل جائیں گی. معاش کا حصول ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر معاش کا کام نہ ہو تو سارے آدمیوں کی ٹانگیں بیکار ہو جائیں گے، کوئی چلنے کا قابل ہی نہیں رہے گا. یہ رہے گا پھر دماغ بیٹھ جائے گا، جب دماغ کو استعمال ہی نہیں ہوگا. ایک بچہ ہے، اس کو آپ بات نہ کریں، دور رکھیں، اب وہ 10 سال کا ہو گیا، کیا وہ بولے گا؟ بولے گا؟ اس لیے نہیں بولے گا کہ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ویکیبلری رکھی ہے، وہ خالی ہے. چلنا پھرنا، ورزش کرنا، محنت مزدوری کرنا، اس سے بھائی روٹی نہیں ملتی. کتنے جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، درخت ہے، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں. ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، بیکٹیریا. 1 منٹ میں کئی ہزار بیکٹیریا ہو جاتے، 1 گھنٹے میں لاکھوں بیکٹیریا ہو جاتا. ان کی پیدائش کس طرح ہو رہی ہے؟ ان کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے؟ اب یہ مینڈک ہے، مچھلیاں ہیں، پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوق، فضائی مخلوق. جو رزق ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا. اب ہم پڑھتے اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھو، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری ملے گی. کیا ضروری ہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھ لیں اور آپ کو نوکری مل جائے؟ کوئی بھی نہیں ملتی. ملتی ہے تو ایسے کو مل جاتی جو اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا. یہ جو دنیا ہے، دنیا میں محنت اس لیے ہے کہ آدمی کا جو اسٹرکچر ہے، جو جسم ہے، اگر اس جسم کو حرکت میں نہ رکھا جائے تو جوڑ جم جائیں گے، آپ چل نہیں سکتے. یہ چل سکتے ہیں؟ ہاتھ باندھ دیتے نہیں ہوں، ہاتھ بیکار ہو گیا، اب اس کی باقاعدہ ورزش ہو رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں، پھر بھی فرق رہ جاتا. اب مجھے فالج ہوا، اب تقریباً 12 سال ہو گئے. دنیا بھر کا کون سا علاج ہے جو نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی سردی ہوتی ہاتھ سن ہو جاتا ہے. وہ رگوں کا جو نظام ہے اس میں دوران خون کم ہو گیا. 12 سال میں انجیکشن، بجلی لگنا، گولیاں کھانا،
اب پتہ نہیں کیا کیا سارے ہی علاج ہو گئے، لیکن جب سردی ہوتی ہے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چلنا پھرنا اس لیے ضروری ہے، اگر آپ چلیں پھریں گے نہیں معذور ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے۔ بھئی ایک آدمی کو آپ چلنے نہ دیں، 3 مہینے پلنگ پہ بیٹھ کے سارے کام کرائیں اور پھر اس کو کھڑا کر کے دیکھا دیں، کھڑا ہو جائے گا؟ کیوں؟ یہ مشین ہے، مشین اگر نہیں چلے گی زنگ آلود ہو جائے گی۔ مشین ہے چلے گی، اس میں تیل ڈالیں گے، اس میں گریس ڈالیں گے، تو جب ہم چلیں گے پھریں گے ضرورت ہوگی نئی نئی چیزیں کھائیں گے، گریس کا کام ہوگا، اس لیے ضروری ہے۔ اور اگر محض مزدوری سے ہی کھانا ضروری ہے تو اماں کے پیٹ میں کتنے کنویں کھودے تھے آپ نے بھائی؟ کتنے ایکڑ زمین پہ گیہوں بویا تھا؟ کتنے بکرے کاٹے تھے؟ اب اس کے بعد دودھ کا زمانہ آ گیا۔ دودھ کے زمانے میں آپ نے کوئی مزدوری کی تھی، کہیں نوکری کی تھی، کیا کیا تھا آپ نے دودھ پینے کے زمانے میں؟ کیا اس دودھ میں جو بچے کی خوراک بن گیا ہے اس بچے کا کوئی عمل دخل ہے اس کے بنانے میں؟ دودھ میں عمل دخل ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تو ایسا ہو رہا ہے جیسے میں خواہ کوئی بیوقوف آدمی کی باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ بھئی ابھی ایک باولا ہے، اس کی بڑ ہے، یہ بھی سن لو۔ بھئی یہ جو دودھ ہم پیتے ہیں اپنی اماں کا 2.25 سال، اس میں ہماری کیا کوشش ہے؟ ہم ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کرتا ہے سب کچھ۔ تو جو اللہ 3 سال تک آپ کو دودھ پہ پرورش رکھتا ہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ ساری زندگی آپ کو بغیر کھائے پیے، لیکن آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ معذور ہو جائیں گے۔ آپ کسی کی ٹانگ باندھ دیں یوں ڈاکٹروں کو تو تیر پائے 15 دن یوں ہی رہنے دیں، اب اس کو چلا کے دکھا دیں، چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ چلے گا؟ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کی ٹانگ یوں باندھ دیں، 15 دن بندھی رہے وہ اسی طرح، یعنی وہ چلے پھرے نہیں۔ اب آپ نے اس کی ٹانگ کھول دی، وہ چلے گا اس ٹانگ سے؟ بابا وہ نہیں چلے گا۔ ہیں؟ نہیں بابا، وہ کام چھوڑ دے گی۔ کیا کام چھوڑ دے گی بابا، ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے گی، نہیں چلے گا نا؟ نہیں چلے گا۔ بھائی وہ چلے گا، آدمی گر جائے گا، جی ہاں، سمجھے نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بابا میں سمجھ گیا۔ ہاں بھائی، آپ نے ایک آدمی کے مریض ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، آپ نے یوں باندھ دی، بلکہ یوں اتنی اونچی باندھ دی، اب یہ 15 دن تک یا 20 دن تک بندھی رہی، اب آپ نے ٹانگ کھول دی، آپ اس سے کہیں چل بھائی، وہ چل سکتا ہے؟ نہیں بابا وہ نہیں چلے گی، کیوں بھائی؟ وہ اس کی بلڈ سپلائی بھی امپیئر ہو جاتی ہے اور اس کی نسیں اس بھی کام کی کرنا جو حرکت ہے لائف کی وہ رک گئی۔ ہم جب چلتے پھرتے ہیں ہماری لائف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بجلی ہے، بجلی آپ کو اگر نہ وہ چلے، وولٹیج اس کے بنتے ہیں، وہ چلے نہیں، کہیں دنیا میں روشنی ہو سکتی ہے؟
بلکہ جو آپ تار لگائیں گے، بلب لگائیں گے، وہ سب فیوز ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو جائیں گے. تو یہ چلنا پھرنا، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق آپ کو بے حساب ملتا ہے. آپ ہوا کا حساب لگا سکتے ہیں، پانی کا حساب لگا سکتے ہیں، آکسیجن کا حساب لگا سکتے ہیں. گرمی سردی سے جو بدن کے اندر مختلف صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، ان کا کوئی حساب لگا سکتے ہیں. لیکن اگر پانی کوئی نہ پیے، حلق بند ہو جائے، وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ کتنے دن زندہ رہے گا؟ کتنا زندہ رہے گا؟ یعنی اس کو نہ کھانے کو دو، نہ پینے کے دو، نہ کوئی اس کی سوئی لگاؤ، نہ آکسیجن دو. ارے بھائی، وہ جو اس پہ آپ لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وینٹیلیٹر ہوتا ہے. وینٹیلیٹر جو لگاتے ہیں، اس وینٹیلیٹر سے کیا وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ نہیں بات نہیں، زندہ نہیں ہوتا. وہ تو پھول کے اتنا موٹا ہو جاتا ہے. وہ لگا ہوا دھکے لگ رہے، پھو 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 پھو. بول وہ نہیں سکتا، سن وہ نہیں سکتا، سمجھ وہ نہیں سکتا، اپنی تکلیف کا اظہار وہ نہیں کر سکتا. اور مردہ کیا ہوتا ہے؟ اور بالآخر وہ سانس قبول ہی نہیں کرتا اس کے جھٹکوں کو. وہ کہا یہ آدمی مر گیا. اور اس مصنوعی زندگی کے لیے لاکھوں روپے کا بل بن جاتا ہے، نہیں بنتا؟ جی ہاں بابا، بن جاتا ہے. تو پھر زندگی کیا ہے بھائی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ زمین کو اتنا نرم نہیں بنا دیا کہ آپ اس پہ چل کے آپ کے پیر اندر گھس جائیں، آپ چل نہ سکیں. اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ آپ ٹھوکریں کھا کھا کے گرے اور آپ کے چوٹ لگے. اتنا برا نہیں بنا دیا کہ آپ جب جائیں تو آپ کی ٹانگ گھٹنوں تک اس کے اندر دس جائے. یہ سب کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ آپ کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مٹیریل باڈی کے لیے، جو اس مٹیریل باڈی کو آئل ملتا رہے، پیٹرول ملتا رہے، گیس ملتی رہے، تاکہ وہ گاڑی چلتی رہے. جی اس کے بعد السلام علیکم، اور دعا کے بعد عرس کی مبارک. ابا حضور، میں یہ ایک بات، چھوٹی سی بات ہے، وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف اور نہ غم ہے. جب اس بات پر میں نے غور کیا تو مجھے خوف کی جو جنرل ٹرم نظر آئی، اس میں یہ ہے کہ انجانے میں کمی، زیادتی اور نقصان کے ڈر کو خوف کہتے ہیں، اور غم کمی، زیادتی اور نقصان کے ہو جانے کے دکھ اور افسوس کو غم کہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے. جن بندوں کو قرآن کی اس آیت کے مطابق غم اور خوف ہے، وہ اللہ کی دوستی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، بس تحقیق اللہ کے دوست لا خوف، خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، غم نہیں ہوتا. زندگی جو یہاں کی زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 60 سال.
اب تو اور بھی کم ہو گئی. اور وہاں کی زندگی کتنی بھائی. حابیل قابیل کا قصہ کب ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بعد میں جھگڑا ہوا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا. اس کو کتنے لاکھ کتنے کروڑ سال ہو گئے نہیں معلوم، زمانے گزر گئے. ایک بھائی تکلیف میں، ایک بھائی پریشان. جو آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے آگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا کام ہے جلانا، وہاں جلا دے گی. نہیں ڈالیں گے ساری عمر آپ کو آگ فائدہ ہی پہنچاتی رہے گی. کھانا پکا کے دے گی، گرمی سردی میں کام آئے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات تخلیق کی ہے وہ 2 رخوں پر کی ہے. وہی رخ ثواب ہے، وہی رخ گناہ ہے. آپ نے روزہ رکھ لیا، بالکل ثواب کا کام کیا، اور دوپہر کو سب سے چھپ کے پانی پی لیا. ابھی کیا ہو گیا؟ ثواب ہو گیا، گناہ ہو گیا؟ گناہ صادر جی ہو گیا. تو پانی چپ کے پانی پی لیا، گناہ ہو گیا. روزہ رہا اس کا روزہ رہا؟ جی نہیں روزہ وہ اب ایک روزے کے اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. حضور اب ہم لوگ جو روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے روزے میں صحیح رکھوں. جو لوگ روزے نہیں رکھتے، ہر روزے کی جو قصاص ہے وہ 60 آدمیوں کی خوراک ہے. تو ہم رمضان میں اگر 10 روزے نہ رکھیں تو 60 کا کیا ہوا؟ 600 ہو گئے. 600 آدمیوں کو کھانے کھلاؤ تو میں استغفار نہ کروں. لیکن اگر آپ روزہ رکھ لیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، صحت آپ کی اچھی ہو جائے گی. 3 4 5 دن کے بعد آپ کو بیچ میں کھانا برا لگے گا، روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا. یہ نہیں آئے گا بتائیں؟ روزے میں صحت اچھی ہو جاتی ہے، روزے میں اللہ کی طرف ذہن جاتا آدمی. میں نے دیکھا ہے رمضان شریف میں سال بھر جس کے یہاں نماز نہیں ہوتی گھر کے لوگ نمازی بن جاتے ہیں. کتنا بج گیا بھائی؟ اچھا بھائی، آپ کا جواب ہو گیا بھائی؟ جی حضور بہت شکریہ. بھائی خود میں تو کہہ دیا یار. میں اب بھائی آپ کو کسی کو کچھ کہنا ہے کہہ لے، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے جو منتظمین ہیں عرس کے، انہوں نے رات دن کی محنت سے یہ ماشاءاللہ رونق لگائی ہے، سجایا ہے. نیندیں بھی خراب ہوئی سردی میں، گھر بھی رہے، محنت بھی کی. تو ان سب کو میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے انہوں نے رات دن محنت کر کے اس کو سجایا، بنایا، لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا.
آرام کا ہر طرح کا خیال رکھا، اور تمام ان منتظمین کا جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا، کھلانے کا انتظام کیا، اور ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس اتنے بڑے ایونٹ کو اپنی خوشی سے اس کو بنایا، سنوارا۔ یہ چیزیں ہیں تو دکھاوے کی، لیکن اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے یہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ ہے کہ یا آپ اتنی دور سے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سردی ہے، سفر کی صعوبت ہے، لیکن یہ سال کے سال آپ آ گئے، میں نے آپ کی زیارت کر لی، آپ نے مجھے دیکھ لیا، کچھ باتیں کر لیں، السلام علیکم، میں اپنے گھر خوش، آپ اپنے گھر خوش۔ اتنی زحمت سے، اتنی اس سے جو کچھ آپ کو یہاں بتایا جائے اللہ رسول کے لیے، اس پہ اگر عمل بھی ہو جائے تو اس عمل سے آپ کی دنیاوی یہ تفریح بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علوم کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، گندم نہ ہوگے، چاول نہ ہو، کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہوا بند ہو جائے، آکسیجن ختم ہو جائے، سورج نہ نکلے، چاند کی چاندنی نہ ہو، ہر چیز کڑوی ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعامات کا یہ شکرانہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرے۔ اللہ میں چاہتے یہ ہے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میں نے محبت کے ساتھ اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور اس کے اندر خود کو، ماحول کو، چاند سورج کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اپنے آپ کو پہلے دکھا دیا، باتیں کر لی اس مخلوق نے، پھر میں نے دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا وہ مادی آنکھیں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے، وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ دل ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے سب سے اچھی آنکھ کون سی ہے؟ جو اللہ کو دیکھتی ہے، اور وہ دل ہے۔ دل کی صفائی اس میں ہے کہ آپ کا زندگی کا جو بھی عمل ہے اس میں یہ کوشش کی جائے کہ اللہ رسول کے مطابق ہو، نہ ہو سکے معافی طلب بھی کر لو۔ اس کے بعد ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی، آپ حضرات کا بہت شکریہ، خصوصاً ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے تعاون کیا، راتوں کو جاگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج میں ترقی عطا فرمائے، انہیں خوشحالی عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ تکلیفیں اٹھا کے بسوں میں، ریل میں، جس طرح بھی ہے، بہرحال سفر ہوتا ہے، آپ نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے دوست کے لیے یہ صعوبتیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں
ہم جس مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ یہ ہے جو لوگ بھی اس سلسلے میں داخل ہو گئے وہ اسباق کی پابندی کریں، مراقبہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یا حیو یا قیوم کا ورد کریں. کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ یہ جو کام کرتے ہیں نا مراقبے کا، یہ ہم کرتے ہیں سونے سے پہلے. سونے سے پہلے تو ویسے ہی جان نہیں رہتی آدمی کے اندر، سارے دن تو مصروف رہتا ہے وہ. صبح سے شام تک تھک کے جب چور ہو جاتا ہے تب وہ مراقبہ کرتا ہے اور اس تھکن میں وہ سو جاتا ہے. سونے کو وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیفیت ہوگی. تو آرام کر کے سونے کے بعد یہ صبح کے وقت میں مراقبہ ایسے وقت کریں جب آپ کا ذہن یکسو ہو. یکسوئی کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یکسوئی نہ ہو تو روز روٹی جلے گی، یکسوئی نہ ہو تو روز گوشت جلے گا یا پک جائے گا. تو یکسوئی جو ہے ہم مدرسے میں جاتے ہیں، اسکول میں کالج میں جاتے ہیں، اگر وہاں یکسوئی نہ ہو تو ہم پہلی کلاس میں 10 سال میں ہی پاس نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس اس طرح کریے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. میں آپ کو دیکھ کے میرا خیال ہے پتہ نہیں کئی بوتلیں خون بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اپنے ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کی صورت بحال فرما دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس کے جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی ساری جو برائیاں ہیں ملک کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ناکامیاب کرے اور ہمیں یکجا ہونے کی، ایک قوم ہونے کی، ایک برادری ہونے کی، مسلمان کے ناطے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب یکجا ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.